جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لے جی، گورنمنٹ تو بس بری طرح ہی ناکام ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا ہے، ٹریپ ہو گئے ہیں یہ لوگ پھر. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی مسلم لیگ نون والوں پہ اسپیشلی کہ ہر دفعہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. یہ اتنے سیدھے لوگ ہیں تو یہ سیاست میں آئے کیوں ہیں؟ یہ سیاست چھوڑیں اور اپنا کام کریں. یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں، کسی نہ کسی کئی دفعہ ان کو ہاتھ لگے ہیں لیکن یہ پھر وہی کام کرتے ہیں. ابھی تو عمران خان صاحب جس طرح اگریسولی انہوں نے پوری کے پوری اسٹیبلشمنٹ کو، پورے اداروں کو اور بشمول پی ڈی ایم پوری کو جس طرح انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا، یہ تو ان کو تو داد دینی چاہیے کہ اس اکیلے بندے نے سب کو ہی آگے لگا دیا. اور یہ اتنے میں ان کو اب کیا کہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایک بندہ، پوری کی پوری گورنمنٹ جو پہلے والی تھی وہ کنویں میں گر رہی تھی، انہوں نے اس کو دھکا دے کے سائڈ پہ کر کے خود چھلانگ لگا دی کنویں میں. اب یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں. اب ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور پچھلی گورنمنٹ کے جتنے مسئلے مسائل تھے، جتنی ساری جو مہنگائی اور جو چیزیں ان کی تھیں، اپنا مس گورننس، یہ ساری کی ساری انہوں نے اپنے اوپر ڈال دی. ابھی ٹی وی پہ رات کو میں ٹاک شوز دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو منسٹر سو کالڈ بنے ہوئے ہیں، وہ پہلے آج سے 1 مہینہ پہلے وہ بالکل لتے لے رہے ہوتے تھے جو ان کے نا پی ٹی آئی والوں کے. اب اس طرح ڈرے ڈرے چوموں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ جس طرح ان کے ساتھ بس اب ان کو ان کی کیوں کا جواب جو ہے نا وہ ان کو دینے پڑ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو ہوا کیا، انہوں نے کیا کیا. لیکن یہ ہے کہ ملک کا بہت زیادہ نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے. اس میں سارے ہی شامل ہیں، اس میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی، ہر بندے نے اس کو برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. کسی نے اس کو بنانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہے. جتنا بھی پاکستان میں سٹیک ہولڈرز ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. اس بربادی میں سب کا حصہ ہے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ان کی ذاتی لڑائیوں میں اس ملک کا سب نے مل جل کر بیڑا غرق کر دیا. اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہمارا یہ ہے کہ جب بھی ہماری آرمی چیف کی تقرری کا ٹائم آتا ہے نا، پورے ملک میں اتھل پتھل شروع ہو جاتی ہے، پورے ملک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، اس کی سمجھ سے باہر ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی یہ چیز ہوئی ہے، نواز شریف نے 3 دفعہ کیا ہے، اس کے بعد جس نے جو کیا ہے، وہ ایک دفعہ آتے ہیں نا تو پورے کا پورا نظام درم برم ہو جاتا ہے. اس میں سارا فساد کی جڑ یہی ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ. ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر کا کیا کسی کا بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے. ان کی جو ہے وہ صرف سینیورٹی جو ہے نا وہ ان کا ایک ہونا چاہیے کہ جو بھی سینئر ترین اپنا جرنیل ہے وہ آرمی چیف بننا چاہیے. چاہے وہ 1 مہینے کا اس کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم رہ گیا ہے، چاہے 2 مہینے کا رہ گیا، وہ اس کو اسی طرح ہی ہونا چاہیے جس طرح ہماری کورٹس میں آج کل یہ چل رہا ہے. تاکہ یہ کسی کا ہو ہی نہ پتہ ہو کہ جو سینئر ہے وہ اس نے آٹومیٹکلی بننا ہی بننا ہے. اور اس میں اور جتنا اس کا ٹرنیور ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر اس کا 1 مہینہ رہ گیا ریٹائرمنٹ کا تو وہ 3 سال کے لیے بن جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے بس یہ ہے کہ اتنا آپ اس کو اتنے ہی ٹائم کے لیے یا 1-2 مہینے ایکسٹرا کے لیے بندہ کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جب تک آپ اس چیز کو ختم نہیں کریں گے، یہ ملک کا نظام ایسے ہی رہنا ہے. ابھی پھر وہی لڑائی اصل میں سیاست دانوں کی نہیں ہے، لڑائی اصل میں چل رہی ہے جس نے آرمی چیف بننا ہے. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے ان کی لڑائی جو ان سی ہے نا وہ یہ نیچے والے لوگ لڑ رہے ہیں، سیاستدان لڑ رہے ہیں. اب ظاہر ہے دونوں کی کہیں نہ کہیں سمپتیز تو ہیں نا. بہرحال یہ نظام ایسا ہی رہنا ہے جب تک کہ یہ جو بیسکس چیزیں ہیں نا ان کو جب تک آپ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے، یہی کچھ چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پہ رحم کرے. ڈالر خیر سے 200 کے قریب پہنچ گیا ہوا ہے، جو کہ یہ ایک پروڈکشن تھی کہ اتنے میں جانا. 196 قریب تو ہو گیا. بازار میں لینے جائیں اول تو اویلیبل نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے بھی ہے تو پھر وہ 200 سے کم نہیں ہے. تو یہ بہت غلط سائن ہے. اس سے ہمارے ملک کا تو نظام ہی سارا ہی درم برم ہو گیا ہے. پیٹرول انہوں نے روکا ہے اور یہ آوازیں آ رہی ہیں جی 45 روپے اور 85 روپے بڑھنا ہے. ظاہر ہے یہ کب تک روک کے رکھیں گے؟ اگر یہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گے اور بیچ میں چھوڑ کے جائیں گے، جو کہ بہت ہی غلط ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ان کو پہلے سوچنی چاہیے تھی. اب جو یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں یہ اب غلط ہے. پہلے دیکھنا چاہیے تھا. ان کو سارا کچھ پتہ تھا. رات کو شاہد خاقان عباسی کو میں سن رہا تھا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اتنا اندازہ ہی نہیں تھا جتنی خرابی ہے. یہی چیز عمران خان بھی کہتے تھے. بات یہ ہے کہ یہ سب اندازے تھے، یہ بس آئے کیوں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ لینے کیا ہے جب ان کو سارا کچھ پتا تھا یہ چیزیں ہونی ہیں. تو بہرحال اب بھگتیں اور سنبھالیں اس ملک کو. اب تو بیک دکھا کے بھاگنے کی بات نہیں ہے. اب فیس کریں اس چیز کو سب کو. اور جو ہے
پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی ان کو بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ ظاہرہ خان صاحب آپ بھی آ سکتے ہیں دوبارہ، تو آپ اتنا کی خرابی پیدا کریں جو کہ بعد میں سنبھال سکیں. یہ سنبھل رہا تو ابھی بھی نہیں سنبھل رہا، تو پھر بعد میں کیسے سنبھلے گا؟ یہ تھوڑا بہت جو ہے نا اس طرف بھی توجہ دیں. یہ ملک ہے تو آپ سب ہیں، ورنہ تو بہت برے حالات ہو جائیں گے. باقی ان کو لانے والے دونوں کو، اب تو خیر دونوں شامل ہو گئے نا، ایک ہی صف میں ہو گئے ہیں، دونوں ہی ایک جیسے ہیں. ان کے لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک ہے تو آپ سب ہیں، ملک کو سنبھالیں. یہ سب سے پہلے پاکستان ہے، پھر باقی چیزیں آگے ہیں. چلیں بہرحال دیکھیں اس کو. اور میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کیا کریں، تھوڑا سا شیئر کیا کریں تاکہ میری بھی کوئی حوصلہ افزائی ہو. ظاہر ہے میں اپنے مسئلے کے لیے تو بولتا نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارے اجتماعی مسئلے مسائل ہیں، اس کو ذرا سارے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کریں تاکہ جو چیز آگے بڑھے اور شاید ہمیں کچھ تھوڑی بہت سمجھ بھی آ جائیں، عوام بھی تھوڑا سا احساس کر لے، خیال کر لے. چلیں جی، اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم.